بہت بڑا اصفہان کا جو اس وقت سلطان تھا یا جو بھی حکمران تھا، اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی اہل حرم میں سے جو ہے وہ گھر سے نکل گئی، گھر میں کوئی ناراضگی ہوئی، انہوں نے اس کو بہت ڈھونڈا اور نہیں ملی، رات ڈھونڈتے رہے نہیں ملی، صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹی واپس آ گئی، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹی سے پوچھو کہ صحیح ہے سالم ہے؟ کہاں صحیح ہے سالم ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کہا بیٹی کو بلاؤ۔ بیٹی سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، رات کو تم نے کہاں گزاری؟ کہا کہ میں لڑ کر گھر سے باہر نکلی اور کہیں مجھے جگہ نہیں ملی، بازار میں دیکھا کہ مجھے رات ہو گئی، دکانیں بند تھیں، تو ایک جگہ پر مجھے ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا اور وہاں سے کچھ روشنی آ رہی تھی، شمع اور قندیلوں کا دور تھا، تو کہا میں اس میں چلی گئی، اندر داخل ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں جو ہے وہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا اس روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ میں اندر گئی تو اس نے مجھے توجہ نہیں دی، پھر اس نے مجھے جب ایک نگاہ دیکھی اور کہا کہ آپ کہاں آ گئی، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو طالب علموں کا حجرہ ہے۔ کہا کہ ہم تو شہزادی ہیں، ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کریں۔ تو کہہ رہا خاموش رہے۔ کہا تم نے رات وہیں گزاری؟ کہا میں نے رات وہیں گزاری۔ کہا کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی، وہی جو اس کے پاس تھی وہی میں نے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کہا اس کے پاس اتنی خوراک تھی کہ ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ کہا اس نے تمہیں رات بھر کچھ نہیں کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ نہیں، اس نے رات بھر مجھے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کہا اس جوان کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا؟ کہا وہ ایک نگاہ پڑی تھی بس جب وہ آئی۔ کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے اس سے پہلے کسی کو اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو کہا پھر ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی، کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی شیطان وسوسہ کرتا تھا تو میں جو ہے وہ اپنی انگلی کو جو ہے وہ قندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور اس وجہ سے کہ اس کی جلن کا احساس مجھے ہو، اور میں خدا سے کہتا تھا پروردگار میری عفت اور پاک دامنی کو بچا، میں اس جلنے کو پسند کرتا ہوں جہنم کی آگ میں جلنے سے۔ اور کہا ایک ایک کر کر میں نے اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ کہا میں نے ایک ایک کر کر اپنا پورا ہاتھ جلایا اور صبح ہو گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنا پاک دامن ہے تو اس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے رشتہ کرو گے؟ کہا میں فقیر طالب علم ہوں، مجھے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جوان کو ہم سمجھتے ہیں صرف خاتون نے اپنی عزت اور پاک دامنی بچانی ہوتی ہے، جوان کو بھی اپنی پاک دامنی اور عفت بچانی ہوتی ہے۔ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے باطن کو وہ جو ہے وہ سیاہ دھبوں سے بھر دے کہ جب اتنے دھبے ہو جائیں کہ پھر اس کا دل جو ہے وہ عبادت کی لذت کو محسوس نہ کر سکے۔